بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جیلم کو 3 دن کا ٹائم دیا اور مختلف تعلیمی اداروں میں ہم نے سیشن کیے ہیں، شاہ صاحب نے سیشن کیے ہیں، اور شاہ صاحب بہت بزی آدمی ہے، ان کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے اس چیز کا چونکہ ہمارے پرانے دوست ہیں یہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو آپ میں سے چند ایک ایڈی صاحب اور کچھ لوگ اور بھی پنجاب یونیورسٹی کیمپس کے اندر فنکشن میں سیشن میں موجود تھے اور کالج کے اندر، وہ جہاں پہ بچوں نے لڑکوں نے جو ریسپانس دیا ہے ان کو اور جتنا موٹیویٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیلم کے عوام کے لیے، جیلم کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑی انکریجمنٹ تھی شاہ صاحب کا یہاں پہ آنا۔ اور ان کا ماشاءاللہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر، موٹیویشنل سپیچ کے اوپر اور اس کے کچھ اور بھی چیزوں کے اوپر ان کی ماشاءاللہ بڑی ایکسپرٹیز ہے، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہاں پہ پولیس لائن میں بھی، ہمارے دفتر کے اندر بھی انہوں نے ہمیں چند تھوڑا سا ٹائم دیا ہے۔ پروگرام تو ہمارا یہ تھا کہ ہم پولیس لائن کے اندر ایک بڑا سا فنکشن کرتے اور وہاں پہ تمام پولیس کو بلاتے، چونکہ آج جمعہ تھا، ہماری ڈیوٹیاں تھیں جمعے کے لیے، تو ہم شاہ صاحب کو پھر کسی ٹائم اسپیشل پولیس کے لیے انوائٹ کریں گے آتے جاتے۔ تو فی الحال ہم نے کہا چھوٹا سا سیشن ہم یہاں پہ اپنے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی کر لیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پولیس کی نوکری ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے، بٹ اس بات کو ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں اکثر کہ ایک ولی اللہ رات ساری عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو جنت حاصل ہوتا، اور جنت بھی اس کی ذاتی جنت۔ تو وہ جو رات ساری عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، ہمارا پولیس والا اگر رات کے ٹائم گشت کر رہا ہے تو اگر اس کی سوچ سمپل اتنی ہو کہ کسی کی جان بچ جائے میرے گشت سے، کسی کا مال بچ جائے، کسی کی عزت بچ جائے، کسی کی پراپرٹی بچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے رات کو اپنی نیند قربان کر رہا ہے، یہ کسی ولی کی رات ساری کی عبادت سے بہتر ہے۔ بٹ اگر آپ نے سوچ یہ رکھی ہوئی ہے کہ رات کو گشت کر کے کوئی 200 روپیہ یا 500 روپیہ، چند ایک ہمارے جو برے لوگ ہوتے ہیں پولیس کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ 500 روپیہ اکٹھا کر لوں گا، تو آپ نے اپنی نیند بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی، اپنی دنیا بھی خراب کی۔ تو اس سے بڑھ کے پولیس کے اندر نیکی کا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نیت چینج کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی پڑے گی۔ پولیس کے بارے میں شاہ صاحب اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک مظلوم ظالم ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایک بڑی عجیب سی ٹرم استعمال کر رہا ہوں اور یہ کھل کے کر رہا ہوں۔ مظلوم ظالم میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ مظلوم بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں یہ ہیں کہ یہاں پہ دھرنے ہوئے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشو کریٹ ہوئے، ہمارے پولیس والے اس میں شہید بھی ہوتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی شہید ہوئے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دی ہے انہوں نے، اپنا مال کی قربانی دی ہے، اپنے ٹائم کی قربانی دی ہے انہوں نے، اور کئی دفعہ ہمارے پولیس افسران جوان شہید ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں ان کے گھروں میں گیا ہوں، اور ان کے گھروں میں جن کو آپ روزانہ ہم سارے کہتے ہیں کرپٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، ان کے گھروں میں ٹوٹی ہوئی کرسی بھی نہیں تھی۔ یعنی مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ حالات ہیں، آپ کو 16 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور سارا دن لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کام کر رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے آپ کو، بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ میرے پاس ایک پولیس والا آیا چھٹی لینے، کہتے ہیں کہ سر 1 مہینے کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 3 بچے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے بڑے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اتنے اتنے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنا تو کہتے ہیں ہاتھ سے لمبائی، آپ ان کی ہائٹ بتانے کے لیے، اتنا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سر میں تو جب بھی گیا ہوں سوئے ہوتے ہیں تو مجھے اس طرح ہی نظر آتا ہے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے ٹائم کی قربانی دے رہے ہیں، تو یہ ایک سارٹ آف مظلوم بھی ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ کئی دفعہ زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ یعنی کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارے غریب لوگ آتے ہیں، دوسرے سوسائٹی سے مظلوم لوگ آتے ہیں، اگر ان کی بات نہیں سنی جاتی، اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں پھر پولیس ظلم بھی کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں قربان کر کے، ہم اپنے بچوں کا ٹائم قربان کر کے، اس کے باوجود بھی
ہم وہ مقام سوسائٹی کے اندر حاصل نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے، اور سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا رویہ ہے۔ رویے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑے سے بڑا کام بھی آپ کا رویہ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ کسی بندے کا کام کر بھی دیں، میرٹ کے اوپر کر دیں، بٹ اس سے بدتمیزی کر کے کر دیں تو اس کے دل پہ نہیں پڑے گا، وہ پھر بھی باہر جا کے گلہ کرے گا آپ کا کہ پولیس زیادتی کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بعض اوقات تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اوور ایکسٹینڈیڈ ہوتے ہیں، ہماری ڈیوٹیز بڑی لمبی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمیں اپنے رویے کو بہتر رکھنا پڑے گا۔ اگر عوام کے دل میں ہم نے گھر کرنا ہے، عوام کو سروس ڈلیوری دینی ہے، ہم نے اس کے لیے ہمیں اپنے رویے کو بہتر کرنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایز اے ڈی پی او میرا کام ایک ریفری کا ہے، میرا کام ایک ریفری کا ہے، ایک امپائر کا ہے۔ جہاں سے بھی نو بال یا وائٹ بال نظر آ جائے میں انگلی کھڑی کر لوں۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں عوام کی طرف سے پولیس سے زیادتی ہو رہی ہے تو میں اس کا نوٹس لوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر پولیس زیادتی کر رہی ہے عوام کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ، میرا فرض بنتا ہے پھر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، پولیس کے ساتھ کھڑا نہ ہوں۔ تو ریفری کا، ایک اچھے ریفری کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے دونوں پارٹیوں کو کھلائے، اور جہاں سے وائڈ اور نو بال ہو وہاں پہ انگلی کھڑی کر لے۔ تو میرا خیال ہے ایز اے ڈی پی او، ایز اے سپروائزری آفیسر، میرا بھی یہی کام ہے کہ پولیس اور عوام دو پارٹیاں ہیں، تو مجھے ایز اے نیوٹرل امپائر کے طور پہ کام کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں سزائیں بھی دینی پڑتی ہیں، ہمیں ریوارڈ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک پبلک کی بات ہے، ہمارے سارا قصور ہمارا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عوام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو انجسٹس اور ظلم اور ناانصافی کی بنیاد رکھی جاتی ہے پولیس کے اندر، اس کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر، سب سے پہلے مدعی رکھتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو پرچہ درج کروانے آیا ہے۔ شاید ایک بندے نے مارا ہوتا ہے، ایک بندہ ملزم ہوتا ہے، ہمارا مدعی آ کے 5 بندے لکھواتا ہے اس میں۔ تو آپ نے انجسٹس اور ظلم کی بنیاد تو مدعی نے خود رکھ دی، اس کے بعد پھر پولیس ہے، اس کے بعد پھر جوڈیشری ہے، اس کے بعد پھر بار ہے، اس کے بعد پھر بینچ ہے۔ تو یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مدعی خوف خدا کو سامنے رکھ کے کتنے بندوں نے زیادتی کی ہے اتنے بندوں کا نام لکھوائے تو ہمارے لیے بھی انصاف کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ صرف پولیس کا قصور نہیں ہے، پولیس اپنا پارٹ اس میں ضرور برائی کا اچھائی کا پلے کرتی ہوگی، بٹ ہماری عوام بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اس میں نامزد کیا جاتا ہے۔ اور پھر انصاف کی جو ڈیفینیشن ہے، جو میرٹ کی ڈیفینیشن ہے، ہمارے ہاں وہ بھی ہر شخص سے اپنی ہے۔ کل ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی، تو کہتی ہے کہ میرے جیٹھ نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میرا ٹریکٹر تھا وہ نہیں دے رہا، اور فلاں نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ زمین واپس کروا دوں آپ کو، آپ کا ٹریکٹر واپس کروا دوں؟ وہ آگے سے کہتی ہے نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ اور میں نے کہا بی بی انصاف اور کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا حق بنتا ہے وہ واپس کروا دیتا ہوں، تو پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہی چاہیے، زمین چاہیے۔ میں نے سوال کیا اس سے، کہتے نہیں مجھے انصاف چاہیے۔ اب انصاف کوئی دودھ کا ڈبہ تو نہیں ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے میں اٹھا کے اس کو دے دوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پولیس کے اندر ہمیشہ دو پارٹیز آتی ہیں، آپ نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو جس پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ خوش ہے، اس کے لیے میرٹ ہے، اور جس کے اگینسٹ فیصلہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، میرٹ نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا ہمارا جو رویے ہیں، معاشرتی رویے، وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم نے میرٹ کی ڈیفینیشن جو اپنے آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ اس کو میرٹ بنا دیا ہے، جو اپنے اگینسٹ جاتی ہے اس کو آپ نے زیادتی کا نام دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ڈیلی کافی سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن میں دو فریقین آپس میں لڑے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں فریقین اس بات پہ قسم اور قرآن اٹھانے پہ تیار ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، میں قرآن اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں قرآن اٹھاتا ہوں، یہ زمین میری ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری مسلم سوسائٹی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اب ان دو بندوں میں سے، دو پارٹی میں سے ایک تو جھوٹا ہے، اس کے باوجود وہ بضد ہے کہ جی نہیں ہم قرآن اٹھانے پہ تیار ہیں۔ تو جھوٹا قرآن اٹھانا بھی ہمارے لیے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں پہ بھی غور کریں۔ بہرحال یہ عوام کا کام ہے، سوسائٹی کا کام ہے۔ ایز اے پولیس آفیسر میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو انصاف دیں، لوگوں سے اچھی بات کریں، اور ہو سکتا ہے کوئی پٹواری، کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا بندہ
آپ سے زیادہ پیسے لے رہا ہوں رشوت کے طور پہ، زیادہ کوپ ہو، بٹ اتنے بدنام نہیں ہیں جتنے آپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک رویہ، بات کرنے کا انداز، ساری آپ کی ریپوٹیشن، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریپوٹیشن کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ مسئلے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ہم سارے کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دن بدن ایک ایک کر کے کہ دن میں ایک بندے کو انصاف دے دیں۔ آپ آئیے ہم سب بیٹھ کے کمٹمنٹ کریں کہ کم از کم دن میں ایک بندے کو، ہفتے میں ایک بندے کو، مہینے میں ایک بندے کو ہم نے میرٹ کے اوپر انصاف دینا ہے، اس کے آنسو پوچھنے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارٹ آف ایک ڈسپرین کی گولی کے طور پہ کام کرتا ہے۔ آپ کو پین ہو رہا ہے، آپ ایمرجنسی میں ڈسپرین کی گولی لے لیں تو آپ کو فوراً افاقہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اور نہیں ہے پاکستان کے اندر جس سے فوری افاقہ ہو۔ لوگ روتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ اچھا کام کر دیں وہ ہنستے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کے آنسو پوچھ سکیں، کسی کے ظلم کا آپ مداوع کر سکیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ ایسے موقع دیے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دینے کے اور لوگوں کو آنسو پوچھنے کے۔ میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں ایسے، خاص طور پہ ینگ لڑکے آتے ہیں، وہ سیریس کا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، شاید میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم پولیس گروپ جوائن کریں یا ڈی ایم جی جوائن کریں یا کسٹم جوائن کریں یا فائر سروس جوائن کریں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کون سا گروپ جوائن کریں، لیکن میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میری نوکری، میری سروس 15 سال کے قریب ہو گئی ہے۔ اگر آج بھی میرے سے کوئی دوبارہ آپشن پوچھے کہ آپ کس گروپ میں، کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم میں آج بھی کہوں گا کہ میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹول ٹپا ہے، کوئی ٹیکا ہے۔ بھائی میرے، یہ ٹول ٹپا اور ٹیکا سپلیمنٹری چیزیں ہیں، یہ کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے۔ اللہ کی ذات نے آپ کو اس وردی کی وجہ سے عزت دی ہے، وہ آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں آج بھی 20 سال 15 سال بعد بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ وجہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ ایمرجنسی ریلیف آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا افسر ضلع کا یا صوبے کا آپ سے زیادہ افیکٹو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنا کے اوپر میں کہتا ہوں کہ باقی چیزیں ہیں، آپ کے پاس اسکواٹ ہے، گاڑیاں ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، وہ سپلیمنٹری ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کی ذات عزت دینے والی ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ میں ڈیلی صبح نکلتا ہوں تو یہ سوچ کے آتا ہوں کہ آج کم از کم 1 یا 2 یا 3 بندوں کو انصاف دینا ہے، ان سے زیادتی روکنی ہے، کسی اگر مظلومیت کا شکار ہے اس ظلم کو روکنا ہے۔ تو آئیے آپ بھی سب کمٹمنٹ کر لیں کہ جی ہم نے دن میں ایک بندے کو ضرور انصاف دینا ہے، میرے لیے نہیں، ڈی پی او کے لیے نہیں، کسی آر پی او آئی جی صاحب کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کر لو، کل کو یہ آپ کے کام آئے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 30-35 سال کی نوکری کے بعد جب آپ ریٹائر ہوں گے، جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اگر میرے کہنے پہ بھی، ڈی پی او کے کہنے پہ بھی آپ نے غلط کام کیا ہوگا تو میں اس وقت موجود نہیں ہوگا، تو خود پچھتاؤ گے۔ میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی، میرے کہنے پہ غلط کام مت کرو، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، نہ اگلے جہان نہ اس جہان۔ تو لہٰذا میں جب خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، کوئی غلط کام بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نو کرو اس کو۔ آپ میں اتنی کریج ہونی چاہیے۔ آپ اتنے ریسپیکٹیبل ہیں جتنا کوئی پی ایس پی آفیسر، کوئی بڑے سے بڑا افسر ہے۔ اگر آپ کردار والے ہیں، اگر آپ میں کردار ہے تو آپ بڑے سے بڑے پی ایس پی افسر سے بھی زیادہ ریسپیکٹیبل ہے میرے لیے۔ اگر آپ نہیں ہیں، لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایز اے نیوٹرل امپائر مجھے بھی وہی سلوک کرنا چاہیے آپ کے ساتھ جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو انصاف یہ بنتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے، شاہ صاحب نے بھی بات کرنی ہے، تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں، ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے سٹیزنز ہیں، پاکستان کے شہری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ تھانے سے بھی مایوس ہو جائے، ڈی پی او کے آفس سے بھی مایوس ہو جائے ضلع کے اندر، تو اس کے لیے یقین کریں نہ کوئی اسٹیٹ ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ قانون ہے، اس کے لیے جنگل ہے پھر اس کو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اوپر کے افسران تک، آر پی او صاحب تک، اے جی صاحب تک ہارڈلی 1% بندے جاتے ہوں گے، باقی یہاں ظلم برداشت کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی قانون نہیں ہے۔
تو لہٰذا وسائل ہمارے کم ہوں گے، ہمارے مسئلے زیادہ ہوں گے، ڈیوٹیز زیادہ ہوں گی. تو کم از کم ہم دن میں ایک بندے کو، دن میں 2 بندوں کو، مہینے میں ایک بندے کو، ہفتے میں ایک بندے کو اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اس جو ہم نے وردی پہنی ہے اس کی عزت رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو